اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ بلوچستان بورڈ۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی غزل پڑھیں گے۔ اقبال کا غزل گوئی میں کیا مقام ہے اور انہوں نے اپنی غزل کے اسلوب اور معنی میں کیا خاص چیز اور مقام ظاہر کیا ہے جو دوسرے غزل گو شعراء سے انہیں ممتاز بناتا ہے۔ زبور عجم اور بال جبرائیل میں علامہ اقبال کی کتابوں میں اردو غزل ایک مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ عام شعراء کی غزلوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ غزلیں قافیہ اور ردیف دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی غزل نہ صرف حیت کے اعتبار سے ہمیں مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے، تھوڑی اس کی شکل و صورت بھی طلباء کو کنفیوز کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کی غزل ہے جو نظم کی طرح نظر آتی ہے، بلکہ ان کا ایک یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اس غزل میں ہمیں تغزل کے شکل و صورت ہمیں نظر نہیں آتی ہے، یعنی کہ محبوب کے حسن و جمال سے متعلق اشعار اور دوسرے موضوعات جو عموماً دیگر شعراء خواتین یا عورت کے حوالے سے موضوعات اپناتے ہیں، اقبال کے ہاں ہمیں یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اقبال کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ وہ شاعر ہے جس کا دل امت مسلمہ کے دکھ درد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دکھ اور درد محبوب کے لیے نہیں تھے، یہ دکھ اور درد اگر تھے تو اپنی امت کے دکھ اور درد تھے، یہ دکھ اور درد اگر تھے تو اس غمزدہ قوم کے لیے تھے جو اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت، جاہ و حشمت کھو چکی تھی۔ چنانچہ ان کی غزلوں میں بھی یہی عناصر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی غزلوں میں غیر مردف غزلیں موجود ہیں، ان کا مرکزی نقطہ بار بار دہرایا گیا ہے جیسے کہ عموماً نظموں کا حصہ ہوتے ہیں موضوعات۔ چنانچہ یہاں ہم آئیے اب اقبال کی غزل پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ خاص الفاظ اور تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سوئے کوفہ، کشاد، فاش، رموز کلندری، خانقاہ، رشی، برہمن کا طلسم، عصا، کلیمی، فرنگ۔ دوران تدریس ہم ان مشکل الفاظ کو آپ سے وضاحت پیش کرتے رہیں گے۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رہنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ نظر کا فساد۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے بیکار بے بنیاد۔ پہلا شعر سمجھیں۔ اقبال کہتے ہیں اہل نظر ایسے لوگ جن کی نظر دور تک جاتی ہے اور وہ انسان کے آنے والے وقت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تازہ بستیاں، نئے بستیاں یا نئے علاقے یا نئے ملک اس سے مراد لی جائے گی۔ سوئے کوفہ، کوفہ کی طرف اور بغداد کی طرف۔ کہتے ہیں کہ میں
ان اہل نظر میں سے ہوں جو آئندہ مستقبل میں نئے ملک آباد کریں گے، اور میں مسلمانوں کے پرانے ممالک عراق، ایران یا کوفہ و بغداد کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ یعنی میرے سامنے ایک نئی دنیا کھلی ہوگی اور میں انہی کو اقبال دراصل ایک حقیقت کی طرف اندازہ کرتے ہوئے، اہل نظر کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، جو لوگ دور تک نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، وہ اپنے ماضی کی شان و شوکت پر اکتفا نہیں کرتے، اور جو گزر گیا اس پر روتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور وہ اپنے ماضی کو بھلا کر اپنی نئی ضرورت کے مطابق نئی تعمیرات میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت کی ضرورت کو دیکھیں تو اقبال جس دور میں زندہ تھے، اس دور میں مسلمانوں کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ عراق، ایران اور بغداد اور کوفہ کے علاقے عجیب بد نظمی کا شکار تھے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں سے علم، فن، سائنس کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمان سائنسدان ہوں، عالم ہوں، فقیہ ہوں، صوفی ہوں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ہم ان کی نمود دیکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بے شمار عظیم شخصیات مسلمانوں کی موجود تھیں، جنہوں نے علم، فن، ادب، دین اور فقہ، اس کے علاوہ سائنس، طب اور دریافت، تحقیق اور جستجو، ہر قسم کے موضوعات کو اور ہر قسم کے مسائل کو اور ہر قسم کی ایجاد کو یہاں سے پوری دنیا میں پھیلایا تھا۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال ایک عجیب منطق پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم ایک نئی دنیا آباد کریں گے، نئے آسمانوں کو کھوجیں گے اور نئے قسم کے نظریات اور خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کریں گے۔ اور یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ ان کی معاملہ فہمی تھی کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک کے لوگوں کے لیے بھی ایک ایسے وطن کا خواب جو دیکھا تھا اسے پورا کرنا چاہتے تھے، جس کو ہم پاکستان کے نام سے آج جانتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ یعنی اب وقت ہے کہ پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور نئے انداز اپنائے جائیں، نئی دنیا کو دریافت کیا جائے، اور جو گزر چکا اس پر رونے کے بجائے آئندہ پر نظر رکھی جائے۔ اقبال کو یہ غم ہے کہ عرب ہو، عراق ہو یا عجم ہو، وہاں سے خودی کی موت ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تاب و تب، بدن عراق و عجم کا ہے بے غروق و عزام۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم آگے بڑھ جاؤ اور نئے کام کرو، نئی بستیاں بساؤ، نئی ایجادات کرو، علم اور عمل میں کفار سے آگے بڑھ جاؤ۔ دوسرا شعر ہے، یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ ایک گہری سوچ اقبال کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کفار جنہیں انہیں فرنگ کہا ہے، یعنی کہ فرنگی انگریز، ان کے میخانے، شراب خانے آباد ہیں، کن سے؟
جو نوجوان ہیں، وہ نوجوان جو مدارس میں یعنی کہ جدید علوم و فنون کے ان اداروں میں علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی سرور و رعنائی جو ہے وہ ان کے میخانے آباد کر رہی ہے۔ اقبال اگرچہ خود بھی یورپ کے مختلف ممالک میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک جدید طرز فکر کا انسان سمجھتے ہیں جو باہر سے ڈگریاں لے کر آتا ہے، وہاں پر وقت گزارتا ہے، مگر ہم یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس نوجوان کے اندر کوئی بھی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے جو فرنگ کے ملکوں میں، فرنگی ممالک میں رہنے کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کے بہت سے اشعار میں ہمیں اس جیسی فکری یکسانیت نظر آتی ہے، یعنی وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حوالوں میں وہ مختلف قسم کے موضوعات کو اکثر ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی وہ نئی قوم سے نالا نظر آتے ہیں، تازہ خون نوجوان لوگ، وہ ان سے مخاطب ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور انہیں ایک تصویر بھی دکھا رہے ہیں کہ ہماری ملت کے جو جوان ہیں، یہ ہماری جو درسگاہیں ہیں اور ہمارا جو رواج پا چکی ہے تہذیب اور معاشرت، یہ سب مغربی کلچر کا ایک مکسچر بن چکا ہے، ملغوبہ ہیں، یعنی ان سب کی برائیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ہم اس کلچر میں، اس تہذیب میں بری طرح دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دور وہ دور تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں انگریز کا جب قدم جم گئے اور اس کے بعد ان کی کالونیاں بن گئیں، تو انہوں نے اپنی مشنری اداروں کے ذریعے بھی اور خود اپنے کلچر کے ذریعے بھی بہت سے مسلم ممالک کو عجیب و غریب تہذیب اور تمدن کا دلدادہ بنا دیا تھا، اور جب مسلمانوں کے بچے، نئے نوجوان ان مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے ممالک میں جا کر رہتے سہتے تھے، تو ان کے اندر بھی انہی لوگوں کی برائیاں جنم لینے لگی تھیں اور اقبال اسی چیز سے پریشان اور نالا نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی نادانی ہے کہ وہ اس ظاہری چمک دمک سے مروب ہو گئے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ اپنی شاعری میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ چنانچہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو شاہین کی صفات کا حامل مرد مومن دیکھنے کی خواہش کی ہے اور کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ چنانچہ اقبال کے ہاں ہمیں نوجوانوں کی جو شکل و صورت نظر آتی ہے، وہ ایسا نوجوان ہے جس کو اپنے حال اور مستقبل دونوں کی فکر کرنی ہے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ علامہ اقبال اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ پھر وہ کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ اقبال، نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ پھر دعا کرتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ نظر کا فساد۔ فلسفی کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو مختلف انداز بیان، انداز فکر پر اپنی ایک خاص سوچ رکھتا ہے
اور زندگی کے بہت سے معاملات میں اپنی ایک فکر کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے اور اپنی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ملا ایک روایتی شخص ہوتا ہے جو عموماً مساجد میں مسجد کو سنبھال لیتا ہے، مگر اس کے پاس مکمل دینی علم اور اس کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ غرض، مقصد یا کوئی مطلب، اندیشہ نظر یعنی کہ سوچ کو خراب کر دینے والا، آلودہ کر دینے والا فکر، یعنی نظر کو خراب کر دے گا، وہ سوچنے کے انداز کو بدل دے گا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، دل کی موت ہوتی ہے یعنی کہ عقیدے کی موت۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر فلسفی اور ملا میرے مخالفین میں سے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی سوچ اور عمل سے اختلاف ہے اور مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کیا کام کر رہے ہیں، مگر اقبال یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے انداز فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے عمل میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دور کے فلسفی ہیں اور ملا ہیں ان سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے کسی بھی شخص کو کوئی مثبت راہ سدائی نہیں دیتی اور ان کی عقل اور دانش کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتی ہے، اور امت مسلمہ ان کے دھوکے میں آ کر بے راہ رو ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا جو ہے وہ فی سبیل اللہ فساد پھیلا رہا ہوتا ہے اور دین اور اسلام کے نام پر لوگوں کے درمیان تفرقے پیدا کرتا ہے اور فرقوں کو ہوا دیتا ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں جو فلسفی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی فکر کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور انسان الجھ کر رہ جاتا ہے ان کی سوچ اور فکر کے درمیان۔ اقبال صرف صوفی اور ملا ہی سے بیزار نہیں ہیں، وہ ان فلسفیوں سے بھی بیزار ہیں جو صرف عقل کی جزوی اور استدلالی حقیقت کو اپنے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی ورزش تو ہو جاتی ہے لیکن دل محبت اور بصیرت سے بالکل عاری اور خالی ہو جاتا ہے، گویا مردہ ہو جاتا ہے۔ اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے پیچھے لگ کر، ان خانگاہی نظاموں کے پیچھے لگ کر، ان کی پیروری کر کے، ان کرامات کو اپنی زندگی میں جاری کر کے روحانیت سے بھی ہاتھ دھویا ہے اور ہم نے عرفان حق سے بھی ہاتھ دھو لیا ہے۔ صوفی صرف باطنیت کو دیکھتا ہے، وہ انسان کے کردار کو، عمل کو اور امت کے مسائل کو نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی، کرے گی داور محشر کو شرمسار ایک روز، کتاب صوفی ملا کی سادہ اورا کی۔ کہتے ہیں کہ خانگاہوں میں اب صرف کرامات کو بیچا جاتا ہے اور ان کو ایسے فقیہی اور فروعی اختلافات میں الجھا دیتا ہے کہ مسلمان بیچارہ صرف مسلمان نام کا رہ گیا ہے، وہ ایک تنگ نظر انسان ہے جو دوسرے فرقوں کے ساتھ کھانا پینا، عبادت کرنا اور شادی بیاہ کرنا ناپسند کرنے لگ جاتا ہے۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ فقیہ شہر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص
جو مختلف مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کو ہم عموماً مفتی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص عموماً دین کے پیچیدہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے حقیر جاننا، اور مجال کا مطلب ہے ہمت۔ دل کی کشاد کا مطلب ہوتا ہے دل کا کھلا ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ بے شک میرے نزدیک مفتی جو ہے وہ ایک عظیم شخصیت ہے، مگر میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، مگر میرے شعر میں اور میرے کلام میں اکثر جب فقیہ شہر کی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں ان کی تحقیر کرتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں ان کی اعانت نہیں کرتا ہوں، میں ان کو ایک نئے طرز فکر کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ذریعے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے اور اسلام کی وسعت پر حرف آتا ہے، اسلام کی شان و شوکت پر حرف آتا ہے، اور ان کی تنگ نظری کی وجہ سے عام مسلمان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے سارے قلمی اور ذہنی شعوری سفر میں جس بات پر سب سے زیادہ افسوس کا اظہار کیا ہے وہ امت مسلمہ کی زوال پذیری ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ وہ نہ صرف ماتم کناں نظر آتے ہیں بلکہ خاص طور پر اسلام کے حوالے سے جو لوگ رہنمائی مہیا کر رہے تھے، اقبال ان کو بھی اپنا موضوع بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر بنا دیتے ہیں، اور اقبال اسلام کے ان رہنماؤں کی جس سوچ سے اختلاف کرتے تھے وہ سوچ یہ تھی کہ یہ اپنے پیروری کرنے والوں کو تنگ دل بنا دیتے ہیں، بغض، کینہ اور تعصب ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اقبال ان کے بارے میں اکثر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بے راہ رو کر دیتے ہیں اور اسلام سے دور لے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ میرے ذکر میں ہے صوفیوں کا سوز و گداز، نہ میرا فکر ہے پیمانی ثواب و عذاب، خدا کرے کہ اس سے اتفاق ہو مجھ سے، فقیہ ہے شہر کہ بے محرم ہے حدیث و کتاب۔ اگلا شعر دیکھیے گا، کیے ہیں فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خانقاہ و آزاد۔ فاش کرنا، ظاہر کرنا۔ رموز کلندری کا مطلب ہے، کلندر کہتے ہیں عموماً صوفی شخص کو، اور جو دنیا سے کوئی بھی غرض نہیں رکھتا اور اکثر باہمت جیدار ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کے دین کے خلاف عمل کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رموز کہتے ہیں راز، یعنی میں نے کلندروں کے راز فاش کر دیے ہیں، ظاہر کر دیے ہیں۔ اور فکر مدرسہ یعنی کہ مدرسے کی سوچ، اور خانگاہ یعنی کہ پیر و مریدوں کی خانگاہوں سے آزاد ہونے کی تعلیم دیتے ہوئے اقبال نظر آتے ہیں۔ اقبال کی شاعری جہاں اسلام کی شاعری ہے، وہیں اقبال روایتی کلندروں، صوفیوں اور فقیہ شہر اور اس کے علاوہ ملا اور اس کے علاوہ فلسفیوں سے
عام مسلمانوں کو دور رہنے کی تلقین بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ آج کے مسلمان کو باہمت ہونا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جہاں پر اس نے فرنگی کے نظام سے بچنا ہے وہیں اس نے ملا، فلسفی اور صوفی سے بھی بچنا ہے۔ جہاں اس نے جدید علوم اور اسلام کے خلاف فکری اعمال سے بچنا ہے وہیں اس نے بوسیدہ مدارس کے علوم و فنون سے بچتے ہوئے اور خانگاہی نظام سے بچتے ہوئے اپنے لیے ایک مناسب راہ بھی تلاش کرنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے قلندری کے راز فاش کر دیے ہیں، اور اقبال ہی کی نظم ہے ضرب کلیم میں، جس میں وہ اسلام اور مسلمان کے حوالے سے قلندری پر بات کرتے ہیں۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ پھر وہ کہتے ہیں مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ اقبال کے فکری انداز میں ہمیں قلندری کی طرف ان کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے، اور اقبال کا جو قلندر ہے وہ شاہین صفت ہے، اور اس کی کافی ساری خصوصیات اقبال اپنی شاعری میں مرد مومن کے طور پر، قلندرانہ صفات کے طور پر اور انہی تراکیب کے ساتھ ہمیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک قلندر بن جائے اور اپنی قومی اصلاح کر لے، اپنے مقاصد کو حاصل کر لے، اور مسلمان جو ہے اپنے اندر قلندرانہ صفات پیدا کرتے ہوئے اپنے حالات کو درست کر لے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک عظیم انسان، ایک بہادر انسان کے طور پر پیش کرے، اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے حالات سدھر جائیں اور مسلمان جو ہیں وہ باعزت زندگی گزار سکیں۔